बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा ने आज़रबाईजान का दौरा किया और वहाँ पर जिस किस्म का इस्तकबाल जनरल नदीम रज़ा का हुआ, डिफेंस मिनिस्ट्री में पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल हुआ चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से भी मुलाकात हुई और जिस किस्म की उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए पाकिस्तान के ताउन पर, जिस तरह से शुक्रिया अदा किया और साथ ही 3 मुआहिदों पर ख्वाहिश का इजहार किया, 3 डिपार्टमेंट्स में मुआहिदों से मुतल्लिक ख्वाहिश का इजहार किया आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव ने। और वो कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कितनी अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, मैं आपको उसकी थोड़ी सी तफसील भी बताऊंगा और मैप के ज़रिए भी समझाऊंगा। जिन मुआहिदों की बात की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव ने, साथ ही भारत को भी एक पैगाम दिया उन्होंने और पाकिस्तान के लिए अपनी एक ख्वाहिश का भी इजहार किया, दिली ख्वाहिश का भी इजहार किया इल्हाम अलीयव ने। उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 14वां समिट हुआ, जिसमें जो ईरान है, पाकिस्तान है, आज़रबाईजान है, उसके साथ साथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के जो सरबराहान हैं वो भी मौजूद थे। और वहाँ पर भी जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, वज़ीर आज़म इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए उस समिट के अंदर मौजूद थे, उसकी थोड़ी सी तफसीलात भी आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा, उनका पहला दौरा था। नगोर्नो कराबाख की जंग जीतने के बाद आज़रबाईजान का दौरा किया उन्होंने। वहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री में उनका इस्तकबाल किया गया, बहुत गर्मजोशी के साथ आज़रबाईजान ने इस्तकबाल किया चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा ममनून हैं और उसका इजहार भी किया उन्होंने। जनरल नदीम रज़ा के साथ जो भी मुलाकातें हुई, अस्करी क़यादत की, डिफेंस मिनिस्टर की, साथ ही सियासी क़यादत की मुलाकातें हुई और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव, जो कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी हैं अपने मुल्क के, उन्होंने भी मुलाकात की जनरल नदीम रज़ा से और बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया दिफाई ताउन पर ड्यूरिंग दैट वॉर। नगोर्नो कराबाख की जो जंग आज़रबाईजान ने जीती और वहाँ पर पाकिस्तानी परचम लहरा रहे थे और बहुत ज़्यादा फूलों की चादर भी चढ़ाई जनरल नदीम रज़ा ने यादगार शहदा पर। और जो मुलाकात हुई इल्हाम अलीयव के साथ, आज़रबाईजान के सदर के साथ, उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए मैं आपको बताऊँ। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान की दिफाई ताकत का हमें इदराक है, जितना ज़्यादा ताकतवर है पाकिस्तान दिफाई एतबार से, तो हम इस ताउन को जारी रखना चाहते हैं। साथ ही इल्हाम अलीयव ने यह कहा कि पाकिस्तान से आज़रबाईजान असलहा और फ़ौजी तरबियत तो हासिल कर ही रहा है, लेकिन हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहते हैं और पाकिस्तान से हम कुछ हथियार ख़रीदना चाहते हैं। मैं पहले आपको एक वीलॉग में बता चुका हूँ, जब एयर चीफ ने दौरा किया था आज़रबाईजान का, तो उस वक्त भी उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी आज़रबाईजान की जो एयर फोर्स है, जो मिनिस्ट्री है डिफेंस की, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी JF-17 थंडर के अंदर। तो अब जो इल्हाम अलीयव हैं, उन्होंने उस ख्वाहिश को दोहराया है और उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान से कुछ इक्विपमेंट जो है, फ़ौजी दिफाई सामान, वो ख़रीदना चाहते हैं और हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने एक उम्मीद जाहिर की कि हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट का जो मुआहिदा है, ट्रांसपोर्ट का जो अमल है, जो अभी बहाल हुआ रिसेंटली, मैं आपको मैप पर दिखाता हूँ, क्योंकि जब आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान 30 साल से जो ताल्लुकात ख़राब थे 90s की जंग के बाद, तो आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जो रास्ते हैं ट्रैवलिंग के, ट्रांसपोर्ट के, वो तमाम बंद हो गए थे, जो कि सोवियत यूनियन के पीरियड में वो वर्किंग पोजीशन में थे। तो अब जो मुआहिदा तय पाया रशिया के सालिसी में, उसके बाद ये जो ट्रेन के ट्रैक्स हैं, ये जो रोड्स हैं, इनकी बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। तो आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जो ट्रैक आपको मैप पे नज़र आ रहा होगा, ये सोवियत यूनियन के पीरियड का ट्रैक है, जो कि रशिया से आपको दिख रहा होगा चलता हुआ आज़रबाईजान, फिर उसके बाद आर्मीनिया और तुर्की की जानिब जा रहा है। तो इसका जिक्र आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव ने कहा और ये कहा कि हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ जुड़ेगा थ्रू दिस ट्रैक। अब पाकिस्तान कैसे जुड़ेगा इस ट्रैक के साथ? पाकिस्तान के पास एक रास्ता है जिसके ज़रिए पाकिस्तान इस ट्रैक में शामिल हो सकता है। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान एक मुआहिदा, ITI का मुआहिदा, जिसका 4 मार्च को आगाज़ हो चुका है, आपको उसका इल्म है, जो इस्लामाबाद से तेहरान और फिर इस्तांबुल की तरफ जाता है। तो जब ये तेहरान से गुजरेगा ये ट्रेन का ट्रैक, तो वहाँ पर आप ये ओल्ड सोवियत यूनियन का जो ट्रैक जो बहाल हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि ये वहाँ पर भी लिंक करता है ईरान की तरफ
اور پھر آگے ترکی کی جانب بھی جاتا ہے. تو یہ دو راستے ہیں جہاں سے پاکستان آذربائیجان کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے, جس کا اظہار الہام علیو نے آذربائیجان کے صدر نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کے ساتھ ملاقات میں کر دیا. ایک تو ایران کے راستے سے شامل ہو سکتا ہے, دوسرا ترکی کے راستے سے اس ٹریک میں شامل ہو سکتا ہے. اور اس ٹریک میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی رشیا کے ساتھ جڑ گئے, یورپین کنٹریز کے ساتھ جڑ گئے, اور پھر یہاں پہ انہیں یہ فائدہ ہے اس چیز کا کہ یہاں پر آپ چائنا کے ساتھ جڑ گئے. پاکستان ایک لنک کا رول پلے کر رہا ہے, نہ صرف ان ممالک کے درمیان بلکہ سینٹرل ایشین کنٹریز بھی اب پاکستان کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں. اسی ریزن کو لے کر, گوادر پورٹ کو لے کر, چائنا کو لے کر, اور جو اکنامکلی پاکستان کا فیوچر ہے اسے دیکھتے ہوئے. تو آذربائیجان کے صدر نے ایک تو دفاعی معاہدے کا ذکر کیا جس میں وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں جو فوجی تربیت ہے, جو دفاعی سامان آذربائیجان پاکستان سے خریدتا ہے GF-17 تھنڈر میں, خواہش کا اظہار کیا انہوں نے اپنی. اور ساتھ ہی یہ جو ٹرانسپورٹ کا معاہدہ ہے اس میں اس امید کا اظہار کیا کہ پاکستان شامل ہوگا. ساتھ ہی تیسرا جو معاہدہ انہوں نے ذکر کیا, انہوں نے کہا انرجی کا معاہدہ ہم پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے بہت تیزی کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اور ہم اس دوستی کو, اس تعلق کو اور مضبوط کریں گے. انرجی کے معاہدے کا مطلب یہ ہے, ابھی ریسنٹلی UAE نے جب LNG دینے سے انکار کیا تھا تو آذربائیجان نے آگے بڑھ کر ہمیں سستے داموں LNG پرووائڈ کی تھی. آذربائیجان انرجی کے اعتبار سے, تیل گیس کے جو ذخائر ہیں آذربائیجان میں, تو انرجی کے اعتبار سے بہت زیادہ ریچ کنٹری ہے آذربائیجان. تو انرجی کے جو معاہدے جس کا ذکر جب آذربائیجان کے فورن منسٹر یہاں پر آئے تھے تب بھی ہوا, اور جب اب جو دورہ کیا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی میں, تو اس میں بھی آذربائیجان کے صدر الہام علیو نے کیٹیگوریکلی ان 3 ڈپارٹمنٹس میں معاہدوں کو جلد از جلد عملی جامہ پہنانے کی خواہش کا اظہار کیا. اور یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ اچھی خبر ہے کہ آذربائیجان جیسا ملک اور اس کے ساتھ ساتھ یورپین کنٹریز پاکستان کے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں, جس کے لیے آذربائیجان کے صدر بھی بہت بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان معاہدوں کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے. اور انہوں نے پاکستان کو ایک آفر کی ہے, پاکستان کے ساتھ ایک خواہش کا اظہار کیا کہ ان تینوں ڈپارٹمنٹس میں جلد از جلد ان تینوں ڈپارٹمنٹس میں جو معاہدے ہیں ان کو عملی جامہ پہنا جائے. ساتھ ہی انہوں نے نگورنو کراباخ کی جنگ کے دوران پاکستان کے تعاون کا ذکر کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر پر تفصیلی بات کی, اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر UN کی ریزولوشنز امپلیمنٹ نہیں ہوتی تو وہ دوست ممالک کے تعاون کے ساتھ خود سنگل ہینڈڈلی امپلیمنٹ کروائی جا سکتی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ کشمیر پر آذربائیجان پاکستان کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہے جس طرح سے پاکستان آذربائیجان کے ساتھ کھڑا تھا نگورنو کراباخ کے تنازع کو لے کر. انہوں نے زور دیا اس بات پر کہ اگر UN کے ریزولوشنز امپلیمنٹ نہیں ہو رہی تو ہم ٹھیک اسی طرح ساتھ دیں گے پاکستان کا جس طرح پاکستان اور ترکی نے آذربائیجان کا ساتھ دیا. اور ہم جو کشمیر کے عوام ہیں, معصوم کشمیری ہیں, ان کے حق کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے اور پاکستان کے ساتھ رہیں گے. اور اگر UN کے ریزولوشنز موجود ہیں تو انہیں امپلیمنٹ کروانا کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انہیں سنگل ہینڈڈلی امپلیمنٹ کروا دیا جائے. انہوں نے دوبارہ سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا پاکستان کے تعاون پر جو نگورنو کراباخ کی جنگ میں پاکستان نے آذربائیجان کے ساتھ کیا. اور نہ صرف چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سے ملاقات کے درمیان بلکہ جو ECO اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن, جو کہ ایک آرگنائزیشن جس کی بنیاد رکھی تھی پاکستان, ایران اور ترکی نے, اور پھر سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد اس میں جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں اور دیگر ممالک شامل ہو گئے, 10 ممالک اس آرگنائزیشن میں ہیں. اور یہ پوسٹ کووڈ سمٹ تھا, 14واں سمٹ تھا, جس میں وزیر اعظم عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے موجود تھے, آذربائیجان کے صدر الہام علیو بھی تھے, ایران کے صدر حسن روحانی بھی وہاں پر موجود تھے, پھر ساتھ ہی جو قازقستان ہے, ازبکستان ہے, ان کے سربراہان سینٹرل ایشین کنٹریز کے وہاں پر موجود تھے. وزیر اعظم عمران خان نے بھی مبارکباد پیش کی الہام علیو کو نگورنو کراباخ کی جنگ جیتنے پر اور اپنے علاقوں کی بحالی پر. آذربائیجان کے صدر الہام علیو نے اس سمٹ کے اندر بھی ترکی اور پاکستان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا, پاکستان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا نگورنو کراباخ کی جنگ میں تعاون پر, اور ساتھ ہی مسئلہ کشمیر پر بھی بات ہوئی. اور ان ممالک کے درمیان جو اکنامک تعاون ہے اس پر بہت زیادہ فروٹفل گفتگو ہوئی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سمٹ تھا امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ اب سینٹرل ایشین کنٹریز
اور آذربائیجان، ترکی، ایران، پاکستان، یہ تمام ممالک جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں. اور اگر میں یوں کہوں کہ یہ تمام ممالک پاکستان کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں اور پاکستان کے تھرو سینٹرل ایشین کنٹریز، پاکستان، چائنا اور پھر یورپین کنٹریز، ان کا لنک جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان ایک سینٹر پوائنٹ، کیونکہ گوادر پورٹ، چائنا، سی پیک، یہ ہے فیوچر. تو تمام ممالک اس کی جانب جو ہے ان کی اٹریکشن ہے. تو سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہے وہ ایران کے ساتھ ایران کے بندرگاہ کی جگہ اب پاکستان کے بندرگاہ گوادر پورٹ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے دو ممالک پہلے ہی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں اور جلد معاہدہ بھی طے پا جائے گا. ساتھ ہی یہ جو ECO ہے یہ بہت زیادہ مضبوط، یہ پہلے اتنا زیادہ فعال نہیں تھی آرگنائزیشن، لیکن اب بہت تیزی کے ساتھ فعال ہوتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ اس میں جو ممالک ہیں ان کے جو آپسی تنازعات ہیں وہ بھی ریزالو ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ جو ممالک ہیں 10 کے 10 یہ آپس میں جڑتے جا رہے ہیں. اور اس آرگنائزیشن کے بننے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اکنومیکلی کوپریٹ کریں گے تمام ممالک ایک دوسرے کے ساتھ. تو اب ایک سینٹر پوائنٹ کی حیثیت بھی اختیار کر لی ہے ان ممالک نے یورپین کنٹریز اور ساؤتھ ایشین کنٹریز کے درمیان لنک کی، اور ساتھ ہی ایک دوسرے کے ساتھ بھی بہت تیزی کے ساتھ ITI کا معاہدہ ہے. پھر جو ازبکستان، افغانستان اور پاکستان کے درمیان ریل کا معاہدہ ہے، کارگو ٹرین کا، جس میں دیگر ممالک بھی شامل ہوتے جا رہے ہیں. تو تیزی کے ساتھ یہ ممالک آگے بڑھ رہے ہیں اور بہت اچھی خبریں پاکستان کے لیے سال 2021 میں یہ تینوں معاہدے جن کا ذکر آذربائیجان کے صدر الہام علیو نے کیا، یہ بہت اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے کہ دفاعی اعتبار سے ٹرانسپورٹ کا معاہدہ، اور پھر انرجی جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے پاکستان کو، اور دفاع جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے آذربائیجان کو. تو ایک دوسرے کو انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے دونوں ممالک بہت تیزی کے ساتھ بہت قریب آتے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ بھی کر رہے ہیں. جو بھی ان کے مسائل ہیں آپس میں ان ممالک کے انٹرنل، اس میں ایک دوسرے کو تعاون بھی فراہم کیا جا رہا ہے. جس طرح سے ذکر کیا انہوں نے مسئلہ کشمیر کا، اور جس طرح کا استقبال چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا، اور جس طرح سے ریسیو کیا کہ الہام علیو آذربائیجان کے صدر بھی انہیں ملے اور بہت تفصیلی ملاقات ہوئی دونوں کے درمیان. تو یہ چیزیں جو ہیں بہت اچھی خبریں ہیں پاکستان کے لیے. سال 2021 میں ان معاہدوں پر نظر رکھیں گے جن کا ذکر آذربائیجان کے صدر نے کیا، اور جس طرح سے اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس ہوا اس میں جو بھی گفتگو ہوئی اس پر بھی نظر رکھیں گے. آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا رہوں گا. اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.